الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جو کتاب ہے نور الایضاح و نجات الارواح، اس کتاب میں علم فقہ بیان کیا گیا۔ فقہ ہم نے علم فقہ پڑھنا ہے۔ اس میں پہلے آپ نے علم صرف پڑھا ہے، علم نحو پڑھا ہے، علم انشاء میں جو آپ نے پڑھا اسے علم ادب کہتے ہیں۔ عقائد میں آپ نے علم عقائد پڑھا ہے۔ اس طرح آپ نے علم تفسیر پڑھا ہے، ترجمہ القرآن، تفسیر القرآن۔ اب یہ شروع ہو رہا ہے علم الفقہ۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ فقہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ، سوچ، سمجھنا۔ تو علم فقہ کا معنی یہ ہوتا ہے، علم فقہ وہ علم ہوتا ہے جس میں شریعت کے احکام کو، شریعت کے جو حکم ہے، شریعت کے جو مسائل ہے ان کو ان کی دلیلوں کے ساتھ جاننا۔ شریعت کے احکام کو، حکموں کو، مسائل کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ کیا بولا؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے وہ احکام جن پر عمل کرنا ہوتا ہے، ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا۔ ایک لفظ اور اس میں بڑھا دیتا ہوں، شریعت کے وہ احکام جو عملی ہے، جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے، جنہیں کر کے دکھانا ہوتا ہے، جنہیں اپنے اعضاء کے ساتھ جنہیں کرنا ہوتا ہے، ان شریعت کے وہ احکام جنہیں اپنے اعضاء سے سر انجام دینا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، ان احکام کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تفصیلی دلیلیں وہ کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ فقہ کی تعریف کیا ہوئی؟ شرعی احکام کو، ان کی شرعی احکام میں سے جو عملی احکام ہے، احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے یہاں پہ اس کتاب میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ شریعت کے وہ احکام جو ہمیں کرنے ہیں، جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، جن کو ہم نے کر کے دکھانا ہے، اور اپنے اعضاء کے ذریعے جن کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ جیسے وضو ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، نماز اپنے اعضاء کے ساتھ، سارے اعضاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ جو ہے یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ جو نماز ہے یہ جسمانی جسم والی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی عبادت ہے، ہم نے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں لے کے جانا ہے، حج جو ہے یہ جسمانی عبادت ہے، خرید و فروخت جو ہے جسمانی عبادت ہے، اسی طرح سے نکاح ہے، اور جو مسائل ہے عبادت کے، جو عدالتوں کے مسائل ہے، ان تمام مسائل کو ان کی دلیلوں کے ساتھ جاننا، دلیلیں کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث سے جاننا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہر علم کا موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی ہے، ہمارے قرآن کے سامنے چارجر پڑا ہوا ہے۔ ہر علم کا موضوع ہوتا ہے۔ علم فقہ جو ہے اس کا موضوع ہے انسانی جسم، یعنی اس میں انسانی جسم کے بارے میں باتیں ہوگی، کیونکہ ساری عبادات ہم نے عمل کر کے دکھانی ہوتی ہے۔ ویسے تو علم فقہ کا موضوع شرعی احکام ہے، لیکن شرعی جو مسئلے ہیں، احکام ہیں، وہ اس میں بیان کیے جائیں گے، لیکن وہ احکام کیونکہ کرنے کہاں سے ہوتے ہیں؟ انسانی اعضاء سے کرنے ہیں، اس لیے تمام انسانی اعضاء پر، ہر عضو پر جو جو عبادت لازم ہوتی ہے، اس کو ہم نے کیسے کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں جتنی عبادات ہے، یہ جو فقہ ہے اس کو مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم اس کی فقہ العبادات۔ عبادات جو ہے یہ سب سے پہلی چیزیں ہیں جو بندوں پر لازم ہوتی ہے۔ آپ نے شرعی احکام اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں، وہ شرعی احکام تھے عقائد میں۔ ابھی بھی شرعی احکام پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ شرعی مسئلے جو ہے، شرعی احکام جو ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ جو پہلے آپ نے پڑھے ہیں عقائد میں، وہ بھی شرعی احکام تھے، لیکن ان پر عمل نہیں کرنا، انہیں ماننا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ شرعی احکام وہ ہے جنہیں شرعی احکام عملیہ، جن پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور وہ شرعی احکام وہ تھے جن کو صرف ماننا ہے، جن پر ایمان رکھنا ہے۔ اب اس میں مسائل شروع ہو گئے، طہارت سے، نماز سے، وضو سے، طہارت سے، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل ہو گئے۔
اس میں خاص طور پر جو بات ہے کہ دو علم ایسے ہیں جن کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، انسانی بدن کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ فقہ ہے اور ایک ہے علم طب، ڈاکٹری، میڈیکل جو ہے۔ اب جب ہم ان علوم کو پڑھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے انسانی اعضاء کی بات آتی ہے، اور جو انسان کے ساتھ جتنے معاملات ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، ایک قدرتی انسانوں کے جتنے معاملات ہیں جو خود بخود انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو انسانوں کی ضروریات ہیں، اور جو انسان جس طرح سے پیدا کیا گیا ہے تو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ساری اس میں ڈسکس کی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ جو باتیں ہم کرتے نہیں ہیں ان کو صرف ماننا ہوتا ہے، مثلا جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم نے اسے صرف ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، بس ایمان رکھنا ہے، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جو عمل کر کے دکھانے ہیں، اپنے اعضاء سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا انسانی اعضاء سے تعلق ہے۔ اب پریکٹیکل کر کے دکھا دیں تو ان اعضاء کے لیے پھر آپ کو یہ مسائل پڑھنے ہوں گے، ان میں ایسے مسائل بھی آئیں گے جو میرے لیے بیان کرنا بھی شاید آپ کو مشکل ہو، لیکن ہم نے علم کے طور پر ان کو پڑھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ ویسے مولوی صاحب یہ کون سے مسئلے بیان کر رہے ہیں، کوئی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ یہاں ہم نے سبق پڑھنا ہے، اور یہ سبق ہے، علم ہے، اس میں پڑھتے ہوئے جو بات بھی، جو مسئلہ بھی آئے گا تو اس میں ہماری توجہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری کسی غلط بات کی طرف توجہ جائے یا دھیان جائے۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اور سبق حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو کسی طریقے سے بھی اس علم کو پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ ان اسباق کو، ان مسائل کو سمجھنا ہے، اور مسائل آپ کو مسئلہ پوچھنا چاہے، آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو الفاظ کتاب میں استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ آپ بولیں گے، آپ بول سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ کو اس میں پوچھنے میں شرم ہو کہ مسئلہ کیسے پوچھیں گے۔ علم سیکھا ہی تب جاتا ہے جب انسان، یہ علم میں حیا نہیں ہوتی پوچھنے میں، لیکن پھر بھی آپ پوچھ نہ سکیں، بول کے نہ پوچھ سکیں، آپ لکھ کے پوچھ لیں یا آپ اساتذہ سے مسائل اس کے علاوہ پوچھ لیں، لیکن جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس میں ایسے مسائل آئیں گے۔ تو جب جو مسائل جو ہے نا انسانی ظاہر جسم کے ساتھ کا تعلق ہے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم عام طور پہ ڈسکس نہیں کرتے، خاص طور پہ خواتین کے مسائل ہیں، جیسے انہیں مساجد میں ممبروں پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ بیان کرنا چاہیے تو انسان کر بھی سکتا ہے، اسے بیان کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے بھی تو خواتین مسائل پوچھتی تھی، اور اور حضور علیہ السلام انہیں جواب بھی دیتے، لیکن جواب حضور علیہ السلام ایسے انداز میں دیتے کہ وہ مسئلہ بھی سمجھ جائے، اور لفظ بھی کوئی ایسے نہ ہو جو کہ معیوب سمجھے جائے۔ رسول اللہ کی تو ہر بات ہی صحیح ہے، اس میں تو عیب ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ویسے ایک جو محسوس کیا جاتا ہے گفتگو میں، تو اس انداز میں حضور نے مسائل سمجھائے ہیں، خواتین حضور سے مسائل پوچھتی بھی۔ اسی طرح سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ ان میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن جب ہم نے پڑھے ہیں تو ہم نے انہیں پڑھنا بھی ہے، اور انہیں پڑھانا بھی ہے، انہیں سمجھانا بھی ہے۔ اس سے آپ کو اس پہ آپ کو توجہ سے مسائل کو سمجھنا ہوگا، اور آپس میں مسائل میں آپ ان مسائل پہ ڈسکس کریں گے۔ آپ مثلا مسئلہ بیان کیسے کرنا ہے، مسئلہ سمجھانا آپ نے کیسے ہے۔ کتاب میں آپ مسئلہ پڑھ رہے ہیں تو ایک صرف پڑھا ہوا جو لکھا ہوا مسئلہ ہے وہ آپ کسی کو دکھا دیں گے بھائی یہاں سے پڑھ لو، اس سے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو آسان ترین لفظوں میں بیان کرنا آپ نے سیکھنا ہے، کہ آپ کسی کو درس فقہ دے رہے ہیں، مسائل سمجھا رہے ہیں، تو آپ کیسے مسئلہ سمجھائیں گے۔ اس میں یہ ہم نے پڑھنا ہے علم فقہ میں۔ اس میں جو ضروری چیز وہ یہ ہے کہ میں اس کو ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں اور گروپ میں سب کو شیئر بھی کر دوں گا۔ اس چیز میں آپ نے، اب یہ علم ہے، اور علم میں یہ سبق ہے، کلاس روم ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بندے کو ایسی ڈسکس کرنی ہوتی ہے اور کر لیتا ہے، وہ کر سکتا ہے جو کہ باہر نہیں کر سکتا۔ مثلا یہی مسائل آپ اپنے بھائیوں سے نہیں پڑھ سکتے، یہی مسائل شاید آپ کو اپنے والدین میں کسی سے پڑھنے پڑے تو آپ کے لیے مشکل ہو گئے، لیکن استاد سے آپ ان تمام مسائل کو پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ استاد سے پوچھیں گے نہیں تو آپ کو ظاہر ہے یہ مسائل نہیں آئیں گے اور آپ ان کو بول نہیں سکیں گے۔ عام طور پہ بعض مسائل میں ایسے ہوتا ہے، میرے یہاں پہ جب مسائل پڑھنا شروع ہوئے تو میرے ایک خاتون کی ٹیچر تھی، تو یہ میرے سبق انہیں دیا کہ آپ یہ سبق پڑھا دیں، کیونکہ یہ ذرا میں نے اس سے پہلے خواتین کو پڑھایا بھی نہیں تھا، تو بلکہ شاید کسی کو بھی نہ پڑھایا ہو یہ، تو میرے لیے بس بیان کرنا مشکل تھے مسائل، تو میں نے اس لیے انہیں کہا، تو
کچھ مہینے گزرے تو میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا کہ بچیوں سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسائل پڑھ لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھے۔ میں نے کہا کیسے پڑھے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی باجی نے کہا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ مسائل مجھ سے بیان نہیں ہوتے، میں بیان نہیں کر سکتی، تو یہ مشکل مسائل ہے، تو اس لیے آپ ان کو دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ تو میں نے کہا آپ نے دیکھ کے خود پڑھے، آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا سمجھ تو ہمیں نہیں آئی۔ تو پھر ہمیں ذرا کسی کو سمجھانا پڑے گا، تو اس لیے ہمیں ان مسائل کو ہم نے علم کے طور پہ پڑھنا ہے، مسائل کے طور پہ پڑھنا ہے جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اور ایک دفعہ آپ اس طرح سے اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے کتاب، اس طرح نہیں کہ دیکھ کے یہاں سے یہاں تک یاد کر لیں۔ تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اس مسائل کو سمجھ لیں گے تو آئندہ آپ کو مسائل کو بیان کرنا، مسائل سمجھانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر اس میں آپ یہ بھی اس میں سمجھیں گے کہ ہم نے مسئلہ بیان کیسے کرنا ہے۔ میرے مسئلے کو بیان کرنے کا بھی انداز ہونا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ اس کو مذاق میں لے رہے ہیں یا اس میں جو غلط بات کر رہے ہیں، اس کی گفتگو لینگویج ان کی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے فقہ میں۔ تو یہ بنیادی جی اس طرح یہ بنیادی علم ہے، علم الفقہ، اور یہ ہمارے لیے یہ اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے حاصل کرنا فرض ہے کہ ہماری زندگی کی جو ہماری بنیادی ضروریات ہے، اس علم کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ عام طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ کو ہم نہیں پڑھتے، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، قرآن جو موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علم فقہ ہے کیا، اور یہ کیوں علم یہ لکھا گیا، اور اس علم کو منور کیوں کیا گیا؟ جب رسول اللہ علیہ السلام خود تشریف فرما تھے ظاہری حیات کے ساتھ، تو حضور پر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکام نازل کیے، صحابہ کرام حضور سے سنتے اور ان پر عمل کر لیتے، اور اگر کوئی مسئلہ کوئی پوچھنا ہوتا، کسی کی وضاحت چاہیے ہوتی تو رسول اللہ سے وضاحت لے لیتے۔ حضور علیہ السلام جو بیان کرتے اسے حدیث کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے انہیں قرآن کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب مسائل پیش آتے تو رسول اللہ سے پوچھتے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد جو لوگ آئے، یعنی حضور کے وصال کے بعد، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا وہ تو صحابہ تھے، جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی انہوں نے صحابہ کو دیکھا، انہیں تابعین کہتے ہیں۔ تابع کا مطلب پیچھے آنے والا، صحابہ سے پیچھے آنے والے تابعین۔ جو ان کے بعد آئے جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعین کو دیکھا ہے، انہیں کہتے ہیں تبع تابعین، کے تابعین کے بعد آنے والے۔ اب یہ جو صحابہ کرام جب موجود تھے تو تابعین کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام جو اجلہ صحابہ ہیں، علماء صحابہ ہیں، فقہاء صحابہ ہیں، یہ موجود تھے۔ تو اب انہیں صحابہ کرام سے مسائل وہ پوچھ لیتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی مسئلہ صحابہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، صحابہ سے مسئلہ پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا مسئلہ، جناب عمر سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا حل قرآن میں نظر نہیں آتا، قرآن میں ہے صحیح ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہا، حدیث میں رسول اللہ کے فرمان میں ہمیں اس کا نہیں مل رہا، اب اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ پھر صحابہ نے ایک کام کیا، انہوں نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، قرآن و حدیث کے مسائل میں غور و فکر کرنا، اس میں اپنے قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا کوئی مثل تلاش کرنا کہ اس جیسا مسئلہ قرآن میں آیا کہیں، اس کا حل کیا ہے، جو حل اس کا ہے وہ حل بیان کرنا۔ مثلا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ سوال ہوا کہ حضور جو بندہ شراب پیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں شراب پینے والے کو سزا جو دی جاتی، کوئی جس کے پاس جو چیز ہوتی، کسی کے پاس جوتا ہے اسے جوتا مار دیا، کسی کے پاس کوئی چادر ہے اسے وہی مار دی، کسی کے پاس چھڑی ہے اسے مار دی، بس اس طرح سے سزا دی جاتی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس بات پہ صحابہ میں میٹنگ ہوئی، صحابہ کرام نے مل کے اس پہ گفتگو کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور شراب پینے والے کی سزا کیا ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور وہ بکواس کرتا ہے، غلط گفتگو کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جب گالیاں دیتا ہے کسی پر تہمت لگاتا ہے، تہمت کی سزا جو ہے وہ قرآن نے 80 کوڑے بیان کی ہے، تو شراب کی سزا بھی 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ شراب پیے گا اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، نشے بھی ہو جائے گا، جب وہ اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، وہ حدیث میں لفظ ہے وہ حزیات بکے گا، یعنی غلط گفتگو کرے گا، جب غلط گفتگو کرے گا کسی پر تہمت لگائے گا، تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے، تو تہمت کی وجہ کیا بنی؟ شراب، تو شراب کی سزا بھی 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ اب یہ کیا ہوا، یہ حضرت مولا علی نے اجتہاد کیا،
اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو سورہ نور کی آیت ہے جس میں تہمت لگانے والے کو، کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کو جو 80 کوڑے لگائے گئے، حضرت مولا علی نے فیصلہ دیا، صحابہ کرام نے مان لیا، انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، ایسے کیا جائے گا، صحابہ کے اتفاق ہو گیا، صحابہ ایک مسئلے پر متفق ہو گئے، اس کو اجماع بولتے ہیں۔ قرآن دلیل ہے ہمارے لیے، سنت دلیل ہے، اور صحابہ کا اجماع دلیل ہے۔ جس مسئلے پر اکثر صحابہ کا اتفاق ہو جائے اسے اجماع کہتے ہیں۔ ان کے بعد بھی اکثر کسی زمانے کے اکثر علماء کا کسی مسئلے پر اتفاق ہو جائے اس کو اجماع کہا جاتا ہے، اجماع آخر میں آئی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا اس مسئلے میں، اور حضرت مولا علی نے اجتہاد کیا اور ان کا مسئلہ مان لیا گیا۔ تو اسی کو یہ ہے اصل میں فقہ، کہ کسی مسئلے کا حل قرآن اور حدیث سے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ اب دیکھیں جیسے صحابہ کا دور آگے گزرتا گیا، صحابہ کے بعد اور لوگ آئے، اب اسلام، پہلے تو اسلام صرف عرب تک تھا، عربی لوگ جو تھے وہ قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے گیا اب نئے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، وہ خود قرآن سے حدیث سے مسائل کو تلاش کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب جو صحابہ کے بعد جو لوگ آئے جو عربی نہیں جانتے تھے، ان کے لیے یہ ضرورت تھی کہ قرآن اور حدیث سے ان کے مسائل کا حل نکال کر ان کے لیے لکھ دیا جائے، تاکہ انہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہر بندہ جو خود قرآن سے مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتا، ہر بندہ حدیث پڑھ کے اپنے مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتا، اس کے لیے مسائل کا حل موجود ہو، وہ صرف مسئلہ پڑھے، اس کا حل کتاب میں موجود ہو اور وہاں سے وہ پڑھ لے، اس کو فقہ کہا گیا۔ یعنی قرآن علماء نے کیا کیا، مجتہدین نے کیا کیا، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ہماری